اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں عجیب علوم ہے۔ علم صرف و نحو کا منبع ہے، فقہ کا ماخذ ہے۔ ہزاروں علوم نکالے گئے ہیں قرآن کریم سے۔ بہت سے علوم ہیں قرآن مجید کے اندر۔ مکی سورہ کیا ہے، مدنی سورہ کیا ہے، ناسخ منسوخ آیات کتنے ہیں، قصص القرآن کسے کہتے ہیں، ان موضوعات پر باقاعدہ کتب لکھے جا چکے ہیں۔ امثال القرآن، فواتح سورہ، یعنی سورہ کے اندر میں الف لام میم را، اس کو فواتح سورہ کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی مستقل کتب لکھے جا چکے ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، خاص کر سورہ الرحمن میں۔ قرآن کریم میں تذکیر بایام اللہ کا ذکر ہے۔ پہلے اقوام نے جب پیغمبروں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود فرمایا۔ قوم لوط، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کو دیکھو۔ مکے کے لوگوں، تم ان لوگوں کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے ہو، کتنے طاقتور لوگ تھے۔ قرآن مجید میں تذکیر بعد الموت کا ذکر ہے۔ توہین شاعر اللہ سے ذلت لازمی ہے، جس طرح ابراہ ذلیل ہوئے۔ توہین شاعر اللہ موجب ذلت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیوں کی توہین کرے وہ ذلیل ہوگا۔ اب اس پر بھی بہت زیادہ بحث ہے کہ شاعر اللہ کتنے ہیں، اس کے اصول کتنے ہیں۔ بعض امثال پر مستقل کتب لکھے ہیں، بعض قصص پر کتب لکھے ہیں، بعض متشابہات پر۔ عرض ہے کہ قرآن مجید علوم کا عظیم الشان خزانہ ہے۔ لیل النہار میں ایسا لمحہ نہیں ہوگا جس میں قرآن پاک پڑھا نہیں جا رہا ہو اس دنیا میں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، جو تمام مہینوں میں بابرکت اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اشرف الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں، جو پہاڑوں میں سب سے مبارک پہاڑ ہے، اس کا آغاز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا۔ قرآن میں ہم جہتی ہے، اشرف کتاب ہے، اشرف مہینہ، اشرف رات، اشرف ملائکہ، اشرف انسان، ہر پہلو سے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم شرافت بخشی ہے۔ شرافت دو چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو اس کے موضوع اشرف ہوتی ہے، مثلا علم طب، اس علم میں انسان کی بیماریوں اور اس کی صحت سے متعلق ہے، تو یقیناً یہ علم طب بہت بہتر علم ہے۔ علم کناسہ وہ علم جو بیت الخلاء کی صفائی سے متعلق ہے، گندی نالیوں کی صفائی سے متعلق علم ہے، یا کسی چیز کی شرافت صورت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہتھکڑی بناتا ہے اور ایک تلوار بناتا ہے، تو تلوار بنانے والا ظاہر بات ہے افضل ہے، کیونکہ تلوار کا استعمال اور حسن ہتھکڑی سے بہتر و افضل ہے۔ موضوع مزیدار ہو تو یہ بھی شرافت کی ایک وجہ ہے۔ ابھی ایک زرگر کا موضوع مزیدار ہوتا ہے اس لوہار سے جس کا موضوع مختلف اوزار، زراعت و گھریلو استعمال کے اشیاء سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں ہر اعتبار سے شرافت موجود ہے۔ قرآن پاک غیر مخلوق ہے، معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مقصد سے خبر ہو اور انسان اس کو مضبوطی سے پکڑے۔ تمام علوم پر قرآن کا درجہ فوقیت رکھتا ہے، سب علوم سے برتر ہے۔ قرآن پاک کی طلباء بھی بہت ہی مبارک ہے، ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ علم کو سیکھنا پڑتا ہے، آپ اسے سنتے ہیں تو لکھیے اور بار بار تکرار کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کا سبق یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ یا کریم اللہ، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، قرآن پاک ہمارے دل و دماغ میں اتار دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔